خلوت نشینی میں جا رہے ہیں اور تمہارا کام ہے بھونکنا. اس نے کہا جناب میں بھونکنے والوں اللہ والوں کو بھونکنے والوں کے کتوں میں سے نہیں، جو اللہ والوں کو بھونکتے ہیں. کچھ بھونکتے ہیں، کچھ ٹونکتے ہیں، کچھ چونکتے ہیں. ٹھیک ہے میری فطرت ہے بھونکنا، لیکن مجھے اتنی پہچان ضرور ہے کہ اللہ والوں کی کیا شان ہے. میاں صاحب نے لکھا ہے نا کہ اس کتے نے کہا نہ میں بھونکاں تے نہ میں ٹونکاں، نہ میں شور مچاواں، متا تواڈے نال لگ کے کتے میں نہیں بخشیا جا. تو نسبت تعلق جو ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اب اللہ والے غار کے اندر چلے گئے. 313 برس تفسیروں میں یہی لکھا ہے کہ وہ سوتے رہے اور وہ کتا غار کے دروازے پر بیٹھ گیا، مر گیا، ہڈیاں خاک میں مل گئی. لیکن اللہ نے فرمایا کہ کتے تو نے ہمارے بندوں کا پیچھا نہیں چھوڑا، ہمارے بندوں کا در نہیں چھوڑا، ہم تیرا ذکر قرآن میں کر دیں گے. تیرا ذکر لوگ قیامت تک کرتے رہے اور تیرا نام تک پڑھتے رہے. جہاں اصحاب کہف کا ذکر ملتا ہے وہاں ان کے نام بھی ملتے ہیں، اور وہاں کتے کا نام بھی ملتا ہے. قطمیر نام تھا کتے کا. نام کیا تھا؟ قطمیر. اور کتے ایک ویسے لفظ بندہ کتا کہے تو کتا کے لفظ پڑھنے سے ثواب نہیں ملتا، لیکن جب قرآن کا ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور قطمیر کے اندر کتنے لفظ ہیں؟ قاف، طا، میم، یہ اور را. ایک کتے کا نام پڑھنے سے 50 نیکیاں نامہ اعمال کے اندر لکھی جاتی ہیں. تو اگر کتے کو اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہو جائے، اچھے لوگوں کے ساتھ نسبت ہو جائے، اس کا یہ مقام ہے. اور پھر یہ کتا جہاں جنت میں لوگ جائیں گے اللہ والوں کے ساتھ، یہ کتا بھی پیچھے پیچھے ساتھ جائے گا. اب حدیث پاک میں ہے کتا، کوئی کتا جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی جانور جنت میں نہیں جا سکتا. جنات کو بھی اگر وہ نیک جنات ہوں گے وہ بھی اعراف کے اندر رکھے جائیں گے. جنت کے بعد جو مقام ہے مقام اعراف، وہاں رکھے جائیں گے. نابالغ بچے جو مر جاتے ہیں کافروں کے وہ بھی وہیں رکھے جائیں گے. تو پھر جنت میں کتا کیسے چلا جائے گا؟ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جس نے 3 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھا وہ جنت میں کیسے چلی جائے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا کیسے جنت میں چلا جائے گا؟ وہ ہدہد جانور کیسے چلا جائے گا جو خبریں لاتا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جنت میں سوائے بشر کے، سوائے انسان کے کوئی اور مخلوق جنت میں نہیں جا سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت اور ان کی ماہیت کو بدل دے گا، ان کو انسانی شکل میں جنت میں لے جائے گا. انسانی صورت میں یہ جانور بھی جنہوں نے اللہ والوں کے ساتھ محبت کی، یہ انسانی صورت میں جنت میں جائیں گے. تو قیامت کا دن ہوگا تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر زبان پر العطش العطش کی پکار ہوگی. انبیاء کے پسینے چل رہے ہوں گے. انہوں نے امتوں کا حساب پیش کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور امتوں کو اپنی بدکاریوں اور اپنے گناہوں کا خوف ہوگا، اور لوگ لرز رہے ہوں گے کہ رب کے حضور ہمارے نامہ اعمال پیش ہوں گے. اپنی بدکاریوں کو دیکھ کر، اپنے برے عملوں کو دیکھ کر لوگوں پر ایک خوف اور ایک لرزہ طاری ہوگا. لیکن اس دن اگر بے خوف و خطر ہوں گے تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے دوست ہیں جو اس دن بھی بے خوف و خطر ہوں گے. ان کو دنیا کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، اور حشر میں بھی ان کو کسی قسم کا کوئی حزن نہیں ہوگا. یہ کھڑے ہوں گے تو جس شخص نے بھی ان کی صحبت اختیار کی ہوگی ایک گھڑی ایک ساتھ بھی، تو وہ پہچان لے گا کسی بھی شخص غوث جلی کے پاس آئے گا، علی اجویری کے پاس آئیں گے، پیر مہر علی کے پاس آئیں گے، پیر جماعت علی کے پاس آئیں گے، دیدار علی کے پاس آئیں گے، شہنشاہ ولایت علی کے پاس آئیں گے، اور آ کر کہیں گے اما تعارفونی، اے اللہ والے تو مجھے پہچانتا نہیں ہے. میں نے دنیا کے اندر چند ساعتیں چند گھڑیاں تیری خدمت میں گزاری تھی،
وَهَبْتُ لَكَ وُضُوءً، میں وہ شخص ہوں جس نے تجھے وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا. میں نے دنیا میں تیری خدمت کی تھی. میں اس وقت تک تیرا دامن نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے حق میں سفارش کر کے مجھے جنت میں تو داخل نہیں کروا دیتا. اس کی جرت ہے اللہ کی بارگاہ میں کوئی دم مار سکے. لیکن امت مصطفیٰ کے ایسے لوگ ہیں جن کو بارگاہ مصطفیٰ یہ اختیار ملا ہے کہ وہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں داخل کروائیں. رسول اللہ کی امت کے ایسے ایسے لوگ ہیں. تو ایک شخص آئے گا، اما تعریفونی، توجہ ہے نا، اما تعریفونی، اے اللہ والے تو مجھے پہچانتا نہیں ہے. انا الذی سقیت لک شربۃ، میں وہ شخص ہوں جس نے دنیا کے اندر تجھے پینے کے لیے پانی پیش کیا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہنشاہ ولایت. میں تیرا دامن نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے حق میں سفارش کر کے تو مجھے جنت میں داخل نہیں کروا دیتا. تو پھر یہ اللہ والے ان لوگوں کی سفارش کریں گے جنہوں نے چند ساتیں، چند گھڑیاں ان کی صحبت میں گزاری ہو. اس لیے کہتے ہیں نا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتری صد سالہ تاتی بیریا. اللہ کے نیک لوگوں کی پاس ایک گھڑی بیٹھنا اس عبادت سے بہتر ہے جو بے ریا عبادت ہے، جو 100 سال کے عرصے پر محیط ہو. اس بے ریا عبادت سے ایک ساتھ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا جو ہے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. تو جنہوں نے بارگاہ مصطفیٰ میں وقت گزارا ہوگا، سید عالم کے والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھا ہوگا، واللیل کی زلفوں والے کو دیکھا ہوگا، علم نشرہ کی چھاتی والے کو دیکھا ہوگا، ماذا کے نینو والے کو دیکھا ہوگا، ان کی محبت، ان کی معرفت کا کیا عالم ہے. قیامت کے دن اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر زبان پر آتش آتش کی پکار ہوگی. ساری دنیا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، بابا آپ ہماری حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجیے. آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میری جرت نہیں ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی بات کر سکوں، کسی اور کے پاس چلے جاؤ. حضرت نوح نجی اللہ بھی فرما دیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ. ابراہیم خلیل اللہ بھی جواب دے دیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ. اسماعیل ذبیح اللہ بھی جواب دے دیں گے، موسیٰ کلیم اللہ بھی جواب دے دیں گے. جب یہ ساری امتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گی تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج میری بھی جرت نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بات کر سکوں. ہاں ایک بارگاہ تمہیں بتا دیتا ہوں اور وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے. آج کائنات کے تاجدار، زہرا کے باپ حسین کے نانا، صدیق کے پیر، علی کے ویر، کائنات کے دستگیر مقام محمود پر ہیں. اور حالت یہ ہوگی کہ رسول اللہ کا سر انور سجدے میں ہوگا، کہ سر سجدے میں ہوگا، کھل جائے گی زلفیں. سر سجدے میں ہوگا، کھل جائے گی زلفیں. امتی کے لیے بخشش کا اصرار کریں گے، امتی کے لیے بخشش کا اصرار کریں گے. اللہ فرمائے گا یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے اور تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. کہو تیرے چاہنے والوں سے تو ہم تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار. جب یہ لوگ بارگاہ مصطفیٰ میں آئیں گے اللہ فرمائے گا محبوب اب ساری امتیں تیری بارگاہ میں آ چکی ہیں.